from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، آپ تمام دیکھنے والوں کو، تمام دوستوں کو فرسٹ میں یوم مزدور مبارک ہو۔ ہمارے وہاں، ہمارے مذہب میں تو مزدور کی بڑی عظمت ہے اور اس کو بڑا مقام ہے، لیکن حقیقتاً پاکستان میں ان کی بڑی تذلیل ہے، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ اقبال نے بڑا اچھا کہا تھا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ آپ کبھی وہاں جا کے دیکھیے کہ کس موسم میں کیسے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اور سارا دن مزدوری کرنے کے باوجود بھی اتنے پیسے نہیں کما پاتے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اور یہ سیاستدان اور یہ جرنیلی قوتیں یہ لوٹ رہے ہیں ملک کو، اور پھر یہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو لاتے ہیں کہ اب تم لوٹو۔ یہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہو رہی ہے، کچھ کیجئے اور دعا بھی کیجئے۔ اچھا، جو یہ اتنی بڑی ریلیاں آپ آج پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ مزدوروں کے حق میں کوئی یوم مئی کے لیے نہیں نکالی گئی ہیں۔ یہ ایک ریفرینڈم ہے جو موجودہ حکومت کے خلاف ہے، جرنیلی قوتوں کے خلاف ہے، اور عوام کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری جان چھوڑ دو، بخش دو ہمیں، اس سے پہلے کہ مزید حالات ہم ابتر کر دیں، اب چلے جاؤ، الیکشن کرا دو، اس ملک کو بچا لو۔ اس میں یہ پیغام پنہا ہے۔ دیکھیے، تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، جو ذہین حکمران ہوتے ہیں اور ظالم بھی اگر وہ ہوتے ہیں، تو وہ اتنے بڑے پیمانے پر جب پبلک سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی عزت اور اپنے ملک کو بچانے کی خاطر چپکے سے اقتدار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ جو حکمران آج فائز ہیں پاکستان پر، یہ کتنے اندھے ہیں، بہرے ہیں، پاگل ہیں، ان کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ یہ ابھی تک وہی کارروائی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عوام کو پولیس کے ذریعے جو ہے تشدد کے ذریعے مینج کر لیں گے، ان کو روک لیں گے۔ آپ نہیں روک سکتے۔ میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں، کر کے دیکھیے ابراہم لنکن نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جب اتنے بڑے پیمانے پر عوام آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کوئی کام شروع کریں تو آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے، اور اگر اتنے بڑے پیمانے پر عوام آپ کے خلاف ہوں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب جو عقل مند ہیں وہ ہر جگہ سے عقل جمع کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کو نظر نہیں آتا تو ان کو تو آنکھیں ہوں پھر بھی نظر نہیں آتا۔ اچھا دیکھیے، اب آپ جو آج موڈ دیکھ رہے ہیں عوام کا، اس کے بعد بندیال صاحب بھی اب تگڑے ہو جائیں گے، کیوں؟ اب عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے، اور اب جرنیل بھی اپنی راہ لیں گے۔ آپ اس کو نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیے، پاکستان میں جو صورتحال ان سب نے مل کے پیدا کی ہے، اس کی ذمہ داری بھی تو انہی پہ عائد کی جائے گی نا، اس پی ڈی ایم پر اور جرنیلی قوتوں پر، اور کس پہ آپ کس کو اس کا دوش دیں گے؟ باجوہ ان کو لے کر آئے تھے، وہ کون تھے؟ ایک فوجی جرنیل تھے، وہ 12 ارب روپے لوٹ کر چلے گئے۔ 1100 ارب روپے انہوں نے ان سے کہا تم اپنے معاف کرا لو، پی ڈی ایم والوں سے، انہوں نے وہ معاف کرا لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ قطر میں فٹ بال کی سیکیورٹی میں جو بلینز آف ڈالر ملے تھے وہ اب تک جرنیلی قوتیں لے اڑی ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یوکرین کو جو اسلحہ آپ بیچ رہے ہیں وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے، اور دوسری طرف سے خبریں یہ ملتی ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ تو عوام سوچے گی نہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اقدامات آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سیاسی صورتحال بہتر بنانے کے بجائے اس کو ابتر کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کے گھر پہ آپ نے چڑھائی کروا دی۔ مجھے بتائیے کہ اس چڑھائی سے کیا فائدہ ہوا، کیا حالات بہتر کرنے کے لیے یہ چڑھائی کروائی آپ نے؟ آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ ایسا کرنے سے حالات بہتر نہیں بلکہ حالات خراب ہوں گے۔ آپ مذاکرات کو ناکام کروانا چاہتے ہیں،
آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت ٹائم گین کریں، ٹھیک ہے، اس وقت جو ان کی پوری قوت لگی ہوئی ہے وہ حالات کو اچھا کرنے کی طرف نہیں ہے. پی ڈی ایم اور جرنیلی قوتیں چاہتی ہیں کہ ٹائم کو کھینچ کے اتنا لے جاؤ کہ فائز عیسیٰ آ جائیں ایز اے چیف جسٹس، پھر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. کسی صورت اس کی جو شہرت ہے عمران خان کی وہ ذرا نیچے چلی جائے، اس کی سیاسی جماعت کے اندر ہم حصے بکھرے کروا دیں، پھر نواز شریف کے مقدمات معاف کروا لیں فائز عیسیٰ کے ذریعے، اس کو لائیں، پھر الیکشن کرائیں اور دوبارہ وہی لوٹ مار شروع کر دیں. یہ ہے ان کا پلان. اچھا یہ تو ہے ان کی پلاننگ. اوپر والے کی کیا پلاننگ ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمیشہ جب حالات ایسے ہوں تو سوچئے کہ اس وقت ایک تو دعا کیجیے، سوچئے کہ اس کی پلاننگ کیا ہے. اس کی پلاننگ یقیناً ان کی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے کہ خون چوسو اور پیسے لے کے باہر چلے جاؤ. ابھی دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ان کی اس حکومت میں، نون لیگ کی اس حکومت میں، پی ڈی ایم کی، آٹے کے نام پہ 20 ارب روپے کا کرپشن کی گھپلہ کیا گیا. 20 ارب. اور گندہ ترین گندم جو تھا اس کو پیس کر وہ کالے بازوقہ تو کالی بوریاں کھلی ہیں وہ عوام کو دے دیا گیا. ان حالات میں بھی یہ چالاکیاں، یہ چوریاں چکاریاں، ان حالات میں بھی 20 ارب بڑی رقم ہوتی ہے. یار قومیں کوئی بھوک ایسے دور ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو آٹا بانٹ دیں. دیکھیے غربت دور ہوتی ہے کارخانے لگانے سے، غربت دور ہوتی ہے معاشی پالیسیز درست کرنے سے، غربت دور ہوتی ہے کرپشن روکنے سے، یہ منی لانڈرنگ کو روکنے سے. آپ وہ سب اس طرف تو توجہ نہیں ہے بلکہ ان کاموں میں آپ کا پارٹیسپیشن ہے. اور یہ قوم کو کبھی کہتا ہے کہ میں کپڑے بیچ کے دوں، آٹا دلواؤں گا، ٹھیک ہے نا. ایک صاحب نے کہا بھائی بوری کھولی کہیں اس کے کپڑے نہ نکل آئے اس میں سے. تو یہ کیا وزیر اعظم ہے، کس دماغ کے یہ لوگ ہیں کہ یہ غربت دور کریں گے، اپنے کپڑے بیچ کے آٹا دلائیں گے. اور یہ آٹا دلانے کے بہانے پھر 20 ارب روپے کا گھپلہ ہو گیا اور خود شاہد خاقان عباسی صاحب اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. یار یہ ایک مذاق ہے جو چل رہا ہے، بس اوپر والے کا فیصلہ ہونا چاہیے اور آپ اسٹیٹ فاسٹ رہیں، آپ کھڑے رہیں عمران خان کے ساتھ. مطلب یہ دیکھیے نون لیگ جو کبھی پہلی نمبر 1 جماعت تھی بڑی، آج دوسری سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے پاس ملک کے معاشی اور سیاسی حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی معاشی پلان نہیں ہے. اس کے پاس آڈیو ہیں، ویڈیوز ہیں برہانہ گندی ان کی ججز کی، جرنیلز کی، اب وہ اس پہ حکومت وہ سیاست کر رہی ہے، وہ چلاتی ہے. وہ عورت اکثر کہتی ہے کہ میں ویڈیو چلوا دوں گی، بجائے کوئی پالیسی دینے کے، کوئی مدد کرنے کے، وہ سیاست گندی ویڈیو کی بنیاد پر فرما رہی ہیں. وہ جب تقریر کرنے آتی ہے سوائے عمران خان کو برا بھلا کہنے کے پاکستان کے مسائل پر، اس کے معاشی، سیاسی مختلف پہلوؤں میں بات نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ اس کو بس آپ وہ کریں، ہر طرح کے الزامات اس پر. اور خود کیا کردار ہے وہ مجھے شرم آتی ہے، وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے آن ایئر کہ کیا ہے وہ آپ دوسرے لوگ کہہ چکے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں. تو دیکھیے یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دیا رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جب رب آپ کے خلاف فیصلہ لکھ دے تو آپ کتنے بھی بڑے جرنیل ہوں، آپ کتنے شاطر دماغ ہوں، آپ کتنے بھی بڑے منی پیسہ آپ کے پاس ہو، آپ صفر ہو جاتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ معصوم عوام تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، لیکن رب جو ہے وہ ان کو اب آؤٹ کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے بہتر دن آئیں گے. اس کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کمیونیکیشن بڑھائیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، کسی بھی ایسے پولیٹیکل پنڈت کی، کومنٹیٹر کی بات سمجھ میں آتی ہے جو پاکستان کے عوام کے حق میں ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، جاتی ہے، تو اس کو آگے بڑھائیے. اتنا تو کر سکتے ہیں آپ ان غریب عوام کے لیے. ضرور کیجیے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پر، تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے
کہتے ہیں میں بھول جاتا ہوں، وہ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بہت ضروری ہے، اس کے ذریعے آپ کو نوٹس پہنچتا ہے کہ ہم نے نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔